العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 55 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. تک پڑھ لیں. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم
والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو پس جب عیسیٰ نے ان سے کفر کو محسوس کر لیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کون ہے جو اللہ کی جانب میری مدد کرے۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جا کہ یقیناً ہم سر تسلیم خم کرنے والے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس کے ساتھ جو آپ نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو بس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ شمار کیجیے۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، یقین میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں، ورافعک الی، اور اٹھانے والا ہوں اپنی جانب، ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کے مقابل جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں ان لوگوں کو بنانے والا ہوں جو آپ کی اتباع کریں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کفر کرنے والے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری جانب بھی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بارے میں جس کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، تو پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو ان کو میں عذاب دوں گا، بہت شدید عذاب دینا دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، فیوفیہم اجورہم، تو پورا پورا میں ان کو بدلہ دوں گا ان کے اجر کا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک، اور یہ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور بڑی حکمت پر مبنی نصیحت میں سے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو معجزات عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کی جانب ان کو مبعوث کیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تورات کی تصدیق کرنے والا، اور جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے کے لیے۔ لیکن یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے اور ہر طرح سے ان کے خلاف سازشیں کی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان سے کفر کو محسوس کر لی، محسوس کرنے سے مراد یہ کہ جب پورے طریقے سے ان پر عیاں ہو گیا ان کی تمام حرکتیں دیکھتے ہوئے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، تو قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے اس راستے میں میرا مددگار بنے گا؟ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نسبت تعظیمی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کے مددگار ہیں، تو یہ گویا اللہ رب العزت کی نصرت ہے، یہ تعظیم کے لیے بیان، ورنہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے ہم دین کے مددگار ہیں، آپ کے مددگار ہیں، جو آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور کہا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، تو واشہد بأننا مسلمون، گواہ ہو جائیں کہ ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر اللہ کو گواہ بنائے اور کہنے لگے اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اتباع کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، تو آپ بھی ہمیں گواہوں میں شامل کر لیں، یعنی وہ لوگ جو دین کی گواہی دینے والے ہیں، جو آپ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، ان میں ہمیں بھی شمار کر لیجیے۔ تو حواری جو ہوتا ہے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کا مددگار ہوتا ہے، جو کسی کا ایسا ساتھی جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو مجھے بنی قریظہ کے احوال آ کر بتائے گا۔ اس وقت بڑا خوف کا ماحول تھا اور مشرکین جو ہے وہ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں جنگ کے میدان میں سے گزرتے ہوئے جانا اور جا کے بنو قریظہ کے احوال پتہ کر کے آنا یہ بڑا کٹھن کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، پھر حضرت زبیر نے یہ بات کہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر پوچھا، پھر حضرت زبیر نے سب پہ سبقت لے جاتے ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا اور میرا حواری زبیر ہے، کہ اس کٹھن مرحلے پہ، اس مشکل مرحلے پہ تینوں مرتبہ سب سے سبقت لے جاتے ہوئے یہ بات چاہنا کہ میں جا کر یہ کام کروں گا، یہ مشکل ترین مرحلے پر اللہ کے دین کی نصرت کرنا، یہ ہے اللہ کا دین کا حواری ہونا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اللہ کے دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے مدد طلب کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں جہاں جائز اسباب ہیں ان کو اسباب اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کی تکلیفیں بہت بڑھ گئیں اور خاص طور پہ طائف سے واپس آ کر اور زیادہ حالات خراب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عرب قبائل کے پاس جا کر ان کو اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ کون ہے جو اس دعوت کو آگے پھیلانے میں میری مدد کرے گا۔ یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور مدینہ طیبہ سے اللہ نے ان لوگوں کو چنا جنہوں نے پھر انصار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور اپنے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، یا کنہوں نے؟ یعنی کفار نے، اور کفار سے مراد یہاں یہود ہے کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کر رہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور یہ تدبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے یہود کے زعم کے مطابق کہ انہوں نے تو قتل کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ وہ قتل کر سکے نہ سلیب دے سکے، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا، اور اس پر ہم نے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لی اور ان کی جتنی تدبیر تھی وہ ساری ناکام ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا انی متوفیک، میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا متوفیک، یہاں پہ اسی سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فوت ہونا، اور مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت اور دیگر وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل، یعنی وہ فوت ہو گئے اور واپس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، وہ لوگ جو ان احادیث، متواتر احادیث کا انکار کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوت کر دے گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوت موت کے معنی میں کیا ہوتا تو پھر ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی جانب اٹھا لوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ فوت اس معنی میں نہیں ہے، اور قرآن مجید میں ہی دوسری جگہوں پر فوت کا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دیگر جگہوں پر وہ اس سے علیحدہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ فوت کرتا ہے کسی جان کو حین موتها، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، والتی لم تمت، اور اس کو بھی فوت کرتا ہے جو ابھی موت سے ہمکنار نہیں ہوئی، فی منامها، اس کی نیند کے عالم میں، فیمسک التی قضى علیہ الموت، تو جس کے اوپر اللہ کا موت کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے اس کو تو اپنے پاس روک لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو دوسرا ہے اس کو ایک وقت تک کے لیے واپس، مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یہاں پر نیند کے لیے بھی اللہ رب العزت نے لفظ فوت ہی استعمال کیا، اور اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہوتی، نیند جو ہوتی ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہوتی، لیکن لفظ فوت وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ سورہ الانعام میں وہی ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت فوت کر دیتی ہے۔ اب وہاں پر فوت سے مراد کیا ہے؟ وہاں سے فوت سے مراد نیند ہے۔ تو لفظ فوت جو ہے نا صرف اس سے موت ثابت نہیں ہوتی، لفظ فوت جو ہے وہ بسا اوقات صرف روح کے قبض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات جسم اور روح دونوں کے قبض کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ فوت جو ہے متوفیق، یہ روح اور جسم دونوں کے قبض کرنے کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور بدن دونوں کے ساتھ اٹھا لیا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم آپ کو اپنی جانب اوپر اٹھا لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جو صحیح سند کے ساتھ وارد ہوئی، جس میں واقعہ اسراء اور معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات کا ہونا، اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے، اور اس کی کیفیت بھی بیان کرنا کہ دمشق کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کے سر سے پانی جو ہے وہ کہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جس جانب وہ دیکھیں گے جہاں تک ان کا سانس پہنچے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ کفار کو موت عطا فرما دے گی، اور دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا بالکل اس طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے، اسی طرح ان کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی معجزانہ ہے اور دنیا میں واپس آنا بھی معجزانہ ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا وقت مکمل کر کے فوت ہوں گے، اور پھر ان کی قبر بھی بنے گی اور ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کر دے گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ کی جان اللہ تعالیٰ ان سے چھڑا دے گا۔ کیسے کرے گا؟ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس وقت سب سے بڑا جو مسلمانوں کا معرکہ ہوگا وہ یہود کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے مخالف تھے اور ان کے ساتھ کفر کرتے رہے۔ اور پھر فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کا ایک فیصلہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے متبعین کو ان کافروں کے اوپر قیامت تک کے لیے فوقیت عطا فرما دے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں وہ ان کی زندگی میں عیسائی لوگ تھے، جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، اور جو عیسائی ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر کون سے مراد ہیں؟ جو مسلمان ہیں، کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی متبعین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی دعوت ہے اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ اہل کفر کو قیامت تک کے لیے پھر نیست و نابود کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو کفار جو یہود ہیں ان کے ساتھ یہ جو فیصلہ کن معرکہ ہوگا اس میں یہ سارے یہودی ختم، یعنی یہودیت کا کلا کما ہو جائے گا۔ اس کے بعد قیامت تک کفر تو آئے گا دوبارہ، لیکن یہودی نہیں ہوں گے، وہ اور قسم کے کافر ہوں گے لیکن یہودی نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا ثم الی مرجعکم، اس کے بعد پھر تمہارا میری طرف واپس پلٹایا جانا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس کے اندر تم اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، یعنی یہ دین کا معاملہ یہودی سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو یہ حق واضح ہو جائے گا، یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں رہ جائے گی۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جن بات میں تم ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہو پھر ٹھیک ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے اور واضح ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے۔ تو فرمایا پھر وہ لوگ جو کفر پر ہیں ان کو یہ بتانے کے بعد کہ حق کیا ہے، اللہ عذاب دے گا شدید، اور ان کے لیے دنیا میں بھی شدید عذاب ہے اور آخرت میں بھی شدید عذاب۔ دنیا کا عذاب کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت مقرر کر دی ہے، یہود کے اوپر اللہ نے تا قیامت لعنت مسلط کر دی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی آ کر عذاب شدید میں مبتلا کرے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی آ کر بالکل تہ تیغ کر دیتا ہے، اور بخت نصر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد رومن امپائر نے ان کو تہ تیغ کیا، اس کے بعد جب ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا اور یہ دنیا کے اندر تتر بتر ہو کر پھرتے رہے، تو ہر جگہ ان کو کوئی نہ کوئی ان علاقوں میں مارتا ہی رہا۔ یہ افریقہ میں گئے وہاں ان کو مار پڑی، یہ یورپ میں پہنچے تو وہاں ہٹلر سے اللہ نے ان کو مار پڑوائی، اور یہ عرب کی سرزمین پہ آئے تو مسلمانوں کے ہاتھوں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو جو ہیں بنو قینقاع، بنو نذیر اور تیسرا کون سا تھا، بنو قریظہ، ان کو اللہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے اللہ رب العزت نے سزا دلوائی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے
جب تک یہ موجود ہیں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جب تک دنیا میں موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب شدید دے گا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ اور ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان کو اللہ ان کا اجر پورا عطا فرمائے گا، پورا ان کو وفا کر کے ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہ پھر ان کے طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ تم ظالم ہو، تم ظلم کرتے رہو زمین میں، اور ظلم میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اور پھر انبیاء کا قتل کرنا، اور اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، یہ بڑے ظلم ہیں جو ان کے ہیں۔ تو اس لیے یہ ظالم لوگ ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں سے کبھی بھی محبت نہیں فرماتا۔ فرمایا یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، جو مبنی بر حکمت نصیحت ہے، کیونکہ نجران کا عیسائی وفد آیا ہوا ہے، تو ان کو ساتھ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ پھر آگے اہل ایمان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اور اس کے اندر حکمت پر مبنی نصیحت ہے۔ یعنی اگر کوئی حکیم انسان ہے تو وہ اس کی حکمت کو جان سکتا ہے اور اس سے نصیحت پکڑ سکتا ہے۔ اگلی آیات میں پھر نجران کے اس وقت کو توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو ان کی فضیلت ہے اس کو بیان کر کے آگے کچھ اور جو ہے ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اس کو آیات مباہلہ بھی کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ آیات مباہلہ کا کیا مطلب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔